السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیارے بچوں، ہم سب پھر ایک بار ہمارے اس کورس میں جڑتے ہیں۔ ہمارے اس کورس کا موضوع ہے مضبوط بنیادیں، اور آج ہم اس چھوٹے سے کورس کے آخری موضوع کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ موضوع ہے دعوت کیوں اور کیسے۔ کیوں کہ بھئی دعوت کیوں دیں؟ اللہ کے دین کی طرف دعوت، کھانے کی دعوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دین کی دعوت ہم کیوں دیں، اور دیں تو کیسے دیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ پورا کورس اسی بنیاد پہ بنایا گیا ہے کہ ایسے موضوعات ہیں اس میں جو فارمولا لیول سبجیکٹس ہیں۔ مطلب یہ 8 سبجیکٹ جو ٹوٹل اس کورس کے اندر ہے، اگر یہ سب سبجیکٹس میں سے کسی سبجیکٹ میں اگر تھوڑا سا آدمی کوئی غلط ٹریک پر چلا گیا تو اسے صرف ایک موضوع میں نقصان نہیں ہوگا، اسے ایک طریقہ کار اس کا رانگ ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی سارے لوگ اس موضوع کی وجہ سے صحیح راستے سے غلط راستے پہ چلے گئے، جذبہ ہونے کے باوجود چلے گئے اور جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی چلے گئے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، دعوت کیوں دیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ دنیا میں جو لوگ بستے ہیں اس میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں اپنے مشاہدے سے، ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے لوگ ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ سارے نیک صالحین ہی دکھتے ہیں، مطلب جسے دیکھو صرف نیک دکھ رہا ہے، بھائی میں کس سے بات کروں، تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں تو دکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحیح راستے سے دوسرے راستوں پر بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے جسے صحیح راستہ پتا ہے وہ غلط راستے والے کو بتا دے کہ بھائی یہ صحیح راستہ ہے، وہ غلط راستہ ہے، اس سے بچو بھائی۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک بیریئر بیچ میں ہوتی ہے، ایک دیوار، اور وہ دیوار کی وجہ سے اکثر وہ لوگ جنہیں صحیح راستہ پتا ہے وہ اپنے خود تک ہی رکھتے ہیں اس راستے کو، کسی کو نہیں بتاتے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں تک صحیح راستہ پہنچ نہیں پاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو صحیح بات جان سکتے تھے، عمل کر سکتے تھے، نیک بن سکتے تھے، اچھے راستے پہ آگے بن سکتے تھے، وہ نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کیونکہ انہیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، اور کوئی انہیں نہیں بتایا، اسی وجہ سے وہ خود بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے غلط راستوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے، آج میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں چھائی ہوئی ہے، لیکن کتنی بھی چھا لے کوئی چیز، حقیقت بدل جائے گی کیا؟ کیا ریالٹی چینج ہو جاتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد ہم سب کے ساتھ کچھ اور ہوگا؟ تو حقیقت تو یہ ہے، کوئی مانتا یا نہیں مانتا ہے، اس کے ساتھ تو وہی ہونے والا ہے جو چیز کی وارننگ سارے نبیوں نے دیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سب نے جو بتایا وہی تو ہونے والا ہے، کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہی حقیقت، وہ ریالٹی ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو میرے بھائی، اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو، اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو یہ بات کو، یہ سامنے کلیئر بات ہے یہ۔ لیکن یہ بیریئر کا کیا کریں؟ یہ جو دیوار بیچ میں ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، میں اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا، ریلیشن شپ خراب ہو جائے گی، ہاں میری ان کے ساتھ میں تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے برا لگ سکتا ہے، ہاں میں اسے بتاؤں گا دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو اسے برا لگ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مجھے کچھ بری بات بول دے، اب میں کیوں کسی کی بات سنوں، اس کی بات میں کیوں برداشت کروں، ہو سکتا ہے کچھ نہیں تو کم سے کم چہرے پہ کوئی چیز آ جائے، میں کیوں اس چیز کو سنوں، دیکھیے میں جو بات بول رہا ہوں نا، یہ بات کچھ لوگ ہی ہے جو اوپنلی بولتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ وسوسے سنتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ دیکھو بھائی اپنے ریلیشن کیوں خراب کر رہے ہو، اندر اندر یہ بات ہوتی ہے، مطلب یہ باہر اوپنلی اس طرح سے اکثر بات نہیں ہوتی، اندر اندر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بزنس، کاروبار، میرا پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے، تو پیسوں سے شیطان انسان کو بہت ڈراتا ہے، اور انسان پیسوں سے محبت بہت کرتے ہیں، اسی وجہ سے کئی بار اس چیز میں بہک جاتے ہیں، اس چیز میں آ کے ہار جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آخر بات یہ ہے کہ میں بات کیوں کروں، مطلب یہ بیچ میں جو دیوار ہے، یہ میں دیوار کو پار کر کے اپنی بات اس تک کیوں پہنچاؤں؟ واٹ گڈ ریزن ڈو آئی ہیو، مطلب کیا ریزن ہے میرے پاس، کیا وجہ ہے میرے پاس، میں کیوں پہنچاؤں کیوں بھائی؟ کوئی ریزن کلیئر کٹ ہو تو بات کرے آدمی۔ تو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ صرف 5 وجہ رکھنا چاہتے ہیں، only 5 reasons۔ آپ سب بھائی بہنیں جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، دیکھیے مضبوط بنیادیں ہمیں تو ملی،
لیکن ہم یہ بنیادیں کسی کے سامنے کیوں پہنچائیں کہ بھئی مجھے توحید پتا چلی لیکن میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ پتا چلا، مجھے دین میں نئی نئی چیزوں کو پہچاننے کا طریقہ پتا چلا، 7 ڈیفرنٹ ٹائپس پتا چلی، مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہیں رکھنا ہے، سارے علماء اکرام کو رسپیکٹ کرنا ہے، لیکن کسی بھی عالم کو اس درجے و مقام تک نہیں پہنچانا ہے کہ ان کی بات کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر رکھ دیں۔ تو یہ سب باتیں، اور دین حق جو ہے، اسلام جو دین ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، وہ چیز ہمیں پتا چلتی جو فیکٹ ہے مالک کے تعلق سے، کریٹر کے تعلق سے، پیغمبر کے تعلق سے۔ وہ بات یہ ہے کہ میں کیوں بتاؤں، یہ دیوار کو میں کیوں پار کروں، وائی شوڈ آئی ٹاک، میں کیوں بات کروں؟ تو میں آپ کے سامنے 5 وجہ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 5 وجہ سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ پڑوسی کے لیے، آپ کے پڑوسی کے لیے ہے۔ یہ ساری وجہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب انٹرنل شیطان جب ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا نا تو ہم اسے فٹنگ ریپلائی دے سکتے ہیں کہ نہیں، ہاں نہیں۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے کمیشن، صرف یاد رکھنے کے لیے رکھا ہے، کمیشن۔ اچھا دیکھیے، آپ میں سے میں سمجھتا ہوں بعض لوگوں کا تعلق بزنس سے ہے۔ بزنس میں آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر لاتا ہے تو کسٹمر جو لاتا ہے، جو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایجنٹ۔ ایجنٹ کو کچھ ملتا ہے کہ فری میں سماج سیوا کر رہا ہے؟ وہ کتنا ملتا ہے؟ ہاں، کہیں 2% ملتا ہے کوئی بزنس میں، کبھی کسی بزنس میں 5% بھی مل جاتا ہے، کہیں تھوڑا اپ ڈاؤن کچھ ملتا ہے، لیکن اتنا ہی کم ہی ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، اور اس کے اندر کیا پوائنٹ ہے آپ میں سے میں سوال پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر، جو خیر کا راستہ بتاتا ہے، دیکھو راستہ وہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، جس نے خیر کا راستہ بتایا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، اسے کرنے والے جتنا اجر ملے گا۔ بتانے والے کو کیا ملے گا؟ شیطان بولے تمہارا کیا فائدہ، تمہارا کیا فائدہ ہے بھائی، تم کیوں اپنی ریلیشن خراب کر رہے ہو، تم کیوں اپنے آپ کو وہ لیول تک لے کے آ کے سامنے والے سے بات کرو، کوئی منہ بنائے، کوئی 2 بات بولے، اور نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے نا معاملہ، آج دنیا اتنی فاسٹ چل رہی ہے نا کہ اگر کوئی گر بھی جائے نا تو لوگوں کے پاس اس کو رک کر دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بھائی کیا ہوا، سنبھالو۔ ایک زمانہ تھا ایسا ہوتا تھا، لیکن آج تو رک کے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھو آس پاس، ان سے بات کرنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ آج تو یہ فاسٹ لائف کے اندر کوئی بیٹھ کر 2 اچھی باتیں بولتا ہے نا تو لوگ اس کی قدر ہی کرتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن شیطان ڈراتا ہے نا تو اس کو جواب دینا ہے نا۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے نام دیا ہے صرف کمیشن۔ میں کہہ رہا ہوں اس حدیث میں ایک ٹائپ آف کمیشن کا ذکر آ رہا ہے۔ وہاں پہ 2% ہے نا، یہاں پہ کون بتا سکتا ہے کتنا % ہے؟ ہاں 100%، یعنی جتنا سامنے والے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جتنا اسے ملے گا اس کا 2% میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ 5% تمہارا، 10% تمہارا، یا زکات ہم لوگ نکالتے 2.5% تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، کرنے والے جتنا اجر تمہیں ملے گا، جتنا کر کے اسے اجر ملا اتنا اجر تمہیں بتا کے ملے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری چیز ہے نا یہ، کتنی پیاری بات ہے۔ سوچو ایک آدمی ہے جو روز کی خود 100 نیکیاں کر رہا ہے، اور جتنا اسے معلوم ہے اتنا اس نے دوسرے آدمی کو بتایا کہ دیکھو میرے بھائی یہ چیزیں تم بھی کرو، اور سامنے والے کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بھی کرنے لگا۔ اب 100 نیکی اسے بھی ملنے لگی، تو انہیں کتنی مل رہی ہے روز کی؟ 200 کیسے؟ خود کی 100، ان کی 100، اور ایسے اگر 5 لوگ مل گئے تو کتنے ہو گئے؟ 500 600۔ یس، خود کی بھی تو 100 ہے نا، صرف وہ لوگوں کی گنیں گے ہم۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے کام کرے، مطلب صرف بلائے نہیں، خود بھی اچھے کام کرے۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے میرے بھائیوں، میری بہنیں، ایک دن آنے والا ہے ہم سب بہت جلد اپنے ترازو کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر شر کیا وہ دیکھے گا۔ ہر چیز ترازو میں ہوگی، نیکیاں بھاری نکلے گی تو جنت، اور گناہ بھاری نکلیں گے تو جہنم۔ اور وہ ترازو میں خود کی نیکی تو چاہیے، لیکن بات کرو میرے بھائی، اللہ کے بندوں بات کرو اللہ کے واسطے۔ بھائی اپنے بزنس کے لیے بات کرتے ہیں لوگ، جاب کے لیے بات کرتے ہیں، اللہ کے واسطے بات کرو۔ اسپیک اپ فار دا سیک آف اللہ، سچ بات، صحیح بات، جو آپ کو معلوم ہے، خیر کی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات جو پتا ہے نا، چپ مت بیٹھو، بات کرو۔
خود کی نیکی ملے گی، ساتھ میں یہ لوگ بھی مل جائیں گے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایک ایسا بندہ اللہ کا مل جاتا ہے جو ہم سے بھی زیادہ نیک بن جاتا ہے. مطلب آپ تو 100 والے ہو، وہ جا کے 1000 والا بن گیا، لیکن راستہ آپ نے بتایا تھے اس کو، تو وہ نقصان آپ کا ہے. ہاں، خوشی کی بات ہے کہ افسوس ہے مجھ سے آگے بڑھ گیا ہوں. بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، بہت سے سمجھنے والے اپنے سے زیادہ سمجھنے والے تک پہنچا دیتے ہیں. حدیث صحیح سند سے ملتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بات کی طرف غور کریں کہ اس میں بات کرنا ہے ہمیں کمیشن. کتنا کمیشن؟ 100% کمیشن. ہاں، سامنے والے کی نیکی کم بھی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے ہمیں ملے گا. سیکنڈ، یہ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ میں نے یاد رکھنے کے لیے نام رکھا ہے اس کا مرسیڈیز کارز. مرسیڈیز کارز صرف نام یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، میں آپ کو 50 بات بتاؤں اور پھر کچھ بھی عین وقت پہ یاد نہ آئے. جب وسوسے آنا شروع ہو، بولے چپ بیٹھو، تم اب بات مت کرو، اپنا منہ مت کھولو. شیطان تو چاہتا ہی ہے نا کہ تم اپنا منہ مت کھولو. تو جب وہ عین وقت پر آپ کو پوائنٹ فٹافٹ یاد آنے لگے، اسی لیے میں نے صرف یہ ٹائٹل رکھا ہے. ہاں، کوئی یہ نہ کہے ارے مرسیڈیز کہاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہاں، دیکھو کیا ہے نا، اگر آپ کے سامنے کوئی کہے آپ کو بہت اجر ملے گا، ثواب بہت ملے گا، بہت. اب آدمی کیا ہے کہ کوئی حصی چیز ہوتی ہے نا، فزیکل چیز، کوئی چیز جس کو ٹچ فیل کر سکتے ہیں نا، وہ زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنازے کی نماز میں شریک رہوں گے تو کیا اجر ملے گا؟ ایک پہاڑ کے برابر نیکی ملے گی. سمجھ میں آتا ہے نا؟ ہاں، پہاڑ کے برابر نیکی ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ایسی فزیکل چیزوں کی مثالیں دیتے تھے. اور میں جو حدیث آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں، اس حدیث میں ایک فزیکل چیز کی مثال دی گئی ہے. یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فواللہ لن یہدی بک رجل واحد، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے، ایک رجل واحد، ایک شخص کو ہدایت دے دے، ون، خیر لک من حمر النعم، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. جو سرخ اونٹ تھے نا اس زمانے کے، وہ اونٹوں میں سب سے اعلیٰ نسل. دیکھو اونٹ میں فرق ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج گاڑی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اونو یا ماروتی 800 اور ایک ہوتا ہے مرسیڈیز یا رولز رائس. گاڑی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اونٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اونٹوں میں سب سے اعلیٰ نسل وہ تھے لال ٹائپ کے اونٹ. اور دیکھو اونٹ اس زمانے میں نا، یعنی شپ آف دا ڈیزرٹ، ریگستان کی کشتی، پورا ریگستان پار کر سکتے ہو آپ کے ایسا اچھا اونٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سرخ اونٹ ہے نا، اونٹوں سے بہتر کیا ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ سوچو آپ کے پاس بہت سارے سرخ اونٹ ہیں، تو آدمی امیجن نہیں کر پائے گا اور اس کا فائدہ بھی سمجھ نہیں پائے گا. تو میں آپ سے کہتا ہوں ذرا سوچو کہ آپ کے پاس گھر کے باہر بہت ساری رولز رائس مرسیڈیز گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہیں. سوچے، اس سے اچھا ہے کہ رجل واحد، ایک شخص کو اللہ ہدایت دیتے ہیں آپ کے ذریعے. کیونکہ وہ گاڑیاں تو وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی، آپ چل بسیں گے. لیکن اگر آپ کسی کو صحیح بات بتاتے ہو تو وہ چیز آپ کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، جیسے کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنے والے ہیں. تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ مرسیڈیز یاد رکھیے، یاد رکھنے کے لیے. ہاں، صرف سیکنڈ پوائنٹ. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ کمیشن. چاہیے کہ نہیں کمیشن؟ ہاں، خود کی نیکی بھی کرو اور بات کرو، اور سامنے والے جو نیکی کریں گے اس کا ایک کاپی، کاربن کاپی ہوتی ہے نا، پھر بھی کم درجے کی ہوتی ہے. جو اس کو ملا اتنا آپ کو ملے گا. اس کے اکاؤنٹ میں کتنا گیا اتنا آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹک آئے گا، ڈائریکٹ. ہاں، اور آپ بھول جاؤ گے تو بھی آتا رہے گا. آپ بھول گئے کہ میں نے کس سے کب بات کیا تھا، لیکن آپ کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تھرڈ پوائنٹ، بیسٹ سوشل ورک. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بولے آج کل سوشل ورک کرنا ہوتا ہے، خدمت خلق. خدمت خلق میں سب سے اچھی خدمت خلق یہ ہے کہ ہم کسی کو حق بات بتائیں اور بری چیز سے روکیں. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، امر بالمعروف صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے. صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا. بنا پیسے کے صدقہ ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ. ہاں، بنا پیسے کے کچھ بھی خرچہ کیے بغیر بھی صدقہ ہوتا ہے. ہاں، کیسے؟ ماشاء اللہ، مسکرانا بھی ایک مثال ہے. تو اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، بری چیز سے روکنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کیسے صدقہ ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوا، اچھی بات بتائے، بری چیز سے روکے، صدقہ ہے. کیسے صدقہ ہے آپ میں سے کون بتائے گا؟
مائک لے کے بتاؤ, جلدی بتاؤ کیونکہ میرا ٹائم شوٹ نہیں ہونا چاہیے لمٹ سے. صدقہ کیسے ہوا؟ اور میں تو آگے بڑھ کے سوشل ورک بھی بول رہا ہوں, یہ بیسٹ سوشل ورک بول رہا ہوں. ان کا جو علم تھا ہاں دوسروں تک پہنچائے, ٹھیک ہے. کیسے صدقہ ہوا؟ کہ ہمارا نالج دوسروں کو ملا, اس سے بہت سارا فائدہ ہوا. فائدہ ہوا, اوکے آپ ٹریک پہ ہیں, بتائیے اور آگے. فائدہ ہوا, اوکے فائدہ ہوا. پھر آپ اگر کسی کو پیسے دیتے ہو, وہ کھانا کھائے گا, اسکول کی فیس دے گا, کچھ فائدہ ہوگا اس کا, کرنا چاہیے. وہ بھی اسلام نے سکھایا ہے مدد کرو لوگوں کی. لیکن ذرا سوچو کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں اور کل قیامت کے دن جب ترازو کے سامنے وہ کھڑا ہوگا جہاں پہ وہ فیل ہونے والا تھا, وہاں وہ فیل ہونے کی جگہ اس کے پاس نیکی آ گئی, اس کو آپ نے بتایا دیکھو یہ غلط ہے مت کرو, اور وہ گناہوں کے بوجھ سے بچ گیا, تو وہاں کروڑوں سال کی زندگی ہے. یہ تو تھوڑی زندگی ہے, وہ کروڑوں سال کی زندگی ہے. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیسے دے کے بھی فائدہ ہوا, آخرت کے تعلق سے بتا کے بھی فائدہ ہوا. حقیقت میں تو وہ فائدہ تو بہت بڑا, بہت لمبا, بہت دور کا, بہت بڑا اثر اس فائدے کا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل ورک ہوا کہ نہیں, صدقہ ہے یہ, ہاں, اور بیسٹ ٹائپ کا صدقہ ہے, سب سے بیسٹ. ہاں یعنی بیسٹ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یقیناً اچھی بات کا حکم دینا, بری چیز سے روکنا, اور سب سے زیادہ یہ صدقہ نبیوں نے کیا. تو ہم دیکھتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہو گیا. اب میں آپ کو فورتھ پوائنٹ جو بتا رہا ہوں یہ ہے صدقہ جاریہ. صدقہ تو ہے لیکن ایسا صدقہ ہے جو جاری رہنے والا صدقہ ہے. دیکھو آپ کو پتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی شخص نے اسپتال بنایا, اب وہ اس کا انتقال ہو گیا, لیکن جتنے پیشنٹس وہاں جا رہے ہیں, علاج ہو رہا ہے, اس کو مرنے کے بعد بھی اجر مل رہا ہے. کسی نے پیڑ لگا دیا, اب اس کے مرنے کے بعد بھی جو اس پیڑ کے سائے میں بیٹھا ہے, جو پھل کھا رہے ہیں, اس کا اجر اس کو مل رہا ہے, کیونکہ وہ نیکی جاری ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ تم مر گئے نا تمہارا ختم, حساب کتاب ختم, تم مر گئے نا, نہیں, وہ نیکی جاری ہے تو وہ اجر بھی جاری ہے. اب ذرا بات سنیے کہ اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, بری چیز سے روکنا صدقہ ہے. اب ہم مر گئے, آپ اس مثال میں 5 لوگ ہیں اور آپ ہے, آپ نے 5 لوگوں کو آپ نے بتایا, جتنے بھی لوگوں کو 5 کو سمجھ میں آ گیا, اور وہ 5 وہ نیک کام کرنے لگے, تو آپ کو خود کے 100 بھی مل رہے تھے اور ان کے 500 ٹوٹل 600 مل رہے تھے. لیکن کب تک؟ آپ کے 100 ایک دن آئے گا کہ 0 بن جائیں گے. 0 جو 100 نیکی روز کی کر رہے ہیں نا, یا جو بھی نیکی کر رہے ہیں, وہ ایک دن آئے گا 0 ہو جائے گا. وہ خود نماز نہیں پڑھ پائیں گے, روزہ نہیں رکھ پائیں گے, حج عمرہ کچھ نہیں, استغفار ایک بار نہیں کر پائیں گے, اللہ سے ایک بار معافی نہیں مانگ پائیں گے, ختم ہو گیا اکاؤنٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان, جب ایک انسان مر جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ, اس کی سب کے سب نیکیاں رک جاتی ہیں, سب کے سب نیکی فل سٹاپ, الا من 3 نیکیوں کو چھوڑ کر, الا من صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کیا اگر جو جاری ہے تو اس کی نیکی بھی جاری رہے گی. وہ صدقہ جاری ہے تو اس کی نیکی بھی جاری ہے. اب اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے نا, بری چیز سے روکنا صدقہ ہے. اب وہ 5 لوگ زندہ ہے, وہ لوگ نیکی کر رہے ہیں, مرنے کے بعد آپ کو قبر میں وہ بھی مل رہا ہے, اور وہ لوگ جانے سے پہلے آپ سے سیکھی ہوئی بات کے مطابق وہ لوگوں نے اس چیز کو دوسرے کو سکھایا, خود کا بھی صدقہ آن کر کے گئے. آپ کو بھی ملتا رہے گا, بھائی میں نے اسے سکھایا تھا. ہاں سبحان اللہ, مطلب صدقۃ جاریہ میں سے ہے. اب غور کریے اس بات کو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اور علم ينتفع به. سیکنڈ نمبر پہ کیا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا علم جس سے ينتفع, فائدہ ہوا لوگوں کو, ایسا علم جس سے فائدہ ہوا لوگوں کو, تو اس چیز کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. اور 3 او ولد صالح يدعو له, یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, یعنی نیک اولاد جو دعا کرے تو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے. اچھا غور کریں گے نا, تو میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ صدقۃ الجاریہ کے اندر اچھی بات کا حکم دینا, بری چیز سے روکنا آلریڈی شامل ہے. پھر یہ علم ينتفع به پھر سے کیوں الگ سے دیا گیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ قرآن کے اندر حدیث میں ایسی کئی مثالیں ملے گی. جیسے مثال کے طور پہ یوم یقوم الروح والملائکہ, اس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے. اب فرشتوں میں جبریل بھی تو فرشتے ہیں, لیکن جب جبریل کو الگ سے بتایا جا رہا ہے تو باقی فرشتوں میں ان کا خاص مقام بتایا جا رہا ہے. یا ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد طلب کرنا عبادت ہے, لیکن عبادتوں میں جب اسے خاص الگ بتایا گیا تو اس کا خاص مقام بتایا گیا ہے. یعنی کہ ایک بڑا ڈبہ ہے, اس کے اندر چھوٹا ڈبہ ہے. تو یہ صدقۃ الجاریہ کے ڈبے کے اندر علم ينتفع به کا ڈبہ ہے,
اور اس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے ولدن صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرے. مطلب آپ 50 لوگوں سے بات کر رہے ہو لیکن جو خود کی اولاد سے بات کرتے ہو اس کو سکھاؤ، تو وہ تو باقی لوگوں کے بنسبت زیادہ فائدہ آنے والی بات ہے، کیونکہ اولاد تو دعا بھی کرے گی. باقی لوگ کیا سن کے بھول بھی جائیں گے، اللہ کے پاس ریکارڈ آن رہے گا، لیکن اولاد تو سیکھنے کے علاوہ، سمجھنے کے علاوہ، فائدہ اٹھانے کے علاوہ دعا بھی کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیک اولاد کے تعلق سے بات ملتی ہے. اور یہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ. 4th نمبر پوائنٹ صدقہ جاریہ. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ کمیشن. شیطان آپ سے کہے گا مت بات کرو، تو کیا کہیں گے اسے؟ کمیشن کا کیوں نقصان کر رہے ہو؟ ہاں مطلب کمیشن اپنی مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کا لفظ نہیں، کمیشن صرف یاد رکھنے کے لیے ہے. سیکنڈ پوائنٹ مرسڈیز یاد رکھیں گے انشاءاللہ، کئی ساری، وہ بھی ایک نہیں، ہاں کار نہیں، کارز. تھرڈ پوائنٹ بیسٹ سوشل ورک. فورتھ سوشل ورک کرنا ہے بھائی، سوشل ورک ٹریننگ. ہاں فورتھ پوائنٹ صدقۃ الجاریہ. اور ففتھ پوائنٹ خطرناک وارننگ. وارننگ کیا؟ دیکھیے آپ غور کریے ایسی حدیثوں پر. یہ حدیث ہے سنن ترمذی، مسند احمد میں. والذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی قسم. لتامرن بالمعروف، اچھی بات کا حکم دے کر رہنا. تامرون بالمعروف کئی جگہوں پر ہے. یہاں پہ یہ جو شدہ ہے نا، لتامرن اور لام کے ساتھ، مطلب دے کر رہنا اچھی بات کا حکم. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری چیز سے روک کر رہنا، مطلب روکنا، روک کے رہنا، کرنا کر کے رہنا. اچھی بات کا حکم دے کر رہنا، بری چیز سے روک کر رہنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، نہیں تو بہت دور نہیں ہے، أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، نہیں تو اللہ تم پر ایسی سزا بھیجے گا اپنی طرف سے. اللہ کی طرف سے بہت دور نہیں ہے کہ ایک ایسی سزا تم پر آئے گی. اگر تم نے روک دی ہے نا، بہت جلد ایک سزا تم پر آئے گی، ہاں اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ لاسٹ ورڈ سنیے، اللہ اکبر. ثم لتدعونہ فلا يستجیب لکم، اور پھر یہ ہوگا کہ تم اللہ سے دعا کرو گے، اے اللہ، اے اللہ یہ سزا کو ہٹا دے ہم سے، اے اللہ یہ پریشانی کو ہٹا دے. اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سزا تم پہ کیوں آئی ہے؟ وہ سزا تم پہ اس لیے آئی ہے کہ تم نے اچھی بات کا حکم نہیں دیا، بری چیز سے نہیں روکے. اور میرے بھائیوں اس حدیث کی روشنی میں نا آج کے بھی مسلمانوں کی کئی حالات کو اس حدیث کے آئینے میں دیکھیے. تم نے اچھی بات کا حکم نہیں دیے، تمہیں بری بات سے روکنے کہا گیا تھا، تمہیں کہا گیا تھا بری باتوں سے روکنا، تم نے نہیں روکے. کہا گیا تھا روکنا، روک کر رہنا، نہیں روکے. ابھی کیا ہوگا؟ ایسی سزا آئے گی کہ تم دعا بھی کرو گے نا اللہ سے کہ اللہ اس سزا کو ہٹا دے، اللہ پھر بھی نہیں ہٹائے گا. اور اس کا سلیوشن کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت سے ہمیں ملتا ہے. یہ آیت میں پہلے سزا کا ذکر ہے اور پھر سلیوشن آیت نمبر 160 میں، 159 میں سزا کا ذکر ہے. پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو یکتمون. یکتمون کیا ہے؟ چھپاتے ہیں. چھپاتے ہیں. بھائی تمہیں حق بات معلوم تھی، تم نے چھپایا، تمہیں پتا تھا قیامت کا دن آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے پہاڑ پہ چڑھ کے بول رہے تھے کہ اگر میں تمہیں کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو تم مانو گے نہیں مانو گے. کس طرح سے آگاہ کر رہے تھے اور ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں. ہاں تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور ہم تک پیغام پہنچایا، اب ہم یکتمون اگر کریں گے، چھپائیں گے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ کہتا ہے جو واضح دلیلیں اور ہدایت جو میں نے نازل کی، واضح دلیلیں مطلب پروف والا دین ہے یہ، اور ہدایت والا دین ہے. یہ چیز جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، یہ تمام چیزیں اگر کوئی چھپائے گا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد بھی چھپایا جبکہ میں نے بتا دیا کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. للناس، اللہ نے بتا دیا یہ پیغام سارے انسانوں کے لیے. ھذا بلاغ للناس، قرآن میں کہا گیا یہ پیغام سارے انسانوں کے لیے. پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، تمام کے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی ان پر. کیوں؟ ارے سمجھنے کی بات ہے بھائی. ایک آدمی اگر گٹر میں گر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا، آپ بولے نہیں میں کیوں بتاؤں، ہاں خود دیکھنے تو اس کو، اور گر گیا. بھائی تمہارے اوپر اتنی بات نہیں ہے کہ تمہیں صحیح حق بات سچی بات پتا ہے، اتنا تو بتا دو نا. ہدایت دینا تھوڑی تمہارے اوپر ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یلعنہم اللَّاعِنُونَ، تمام کے تمام لعنت کرنے والے جو ہے نا فرشتے، سب کے سب کی لعنت ان لوگوں پہ ہوگی. لیکن سلیوشن بھی ہے اس آیت میں. آیت نمبر 160 میں ہم پڑھتے ہیں تو سلیوشن دیا ہے الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، واصلحوا، اپنے آپ کو سدھارے. ایسا نہیں توبہ کر کے ویسے ہی کام، توبہ کریں اپنے آپ کو سدھارے. وبینوا، اور پھر کلیئرلی بیان کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ بیان کریں.
تو اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ان کی طرف میں واپس پلٹتا ہوں، میں بار بار پلٹنے والا، رحم کرنے والا ہوں. 3 سٹیپ دیے گئے ہیں. توبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارے، اوپنلی بیان کریں. تو یہ ہے سزا کی بات. اور ایک مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اس مثال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک کشتی ہے جس کے اوپر کے حصے میں کچھ لوگ ہیں اور نیچے کے حصے میں کچھ لوگ ہیں، اور نیچے والے بار بار اوپر جاتے پانی لینے کے لیے. ہاں آپ امیجن کرو ایک کشتی کو، نیچے والے بار بار اوپر آ رہے پانی لینے کے لیے. تو آخر میں وہ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، سوچا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، اگر ہم اپنے حصے میں ہی خرقن تھوڑا ایک کھول کر لیں، ایک کھول بنا کر کے ڈائریکٹ پانی لے لیں، ولم نوزی من فوقنا، جو اوپر والوں کو ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا پڑے گا بار بار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، اگر اوپر والے ان کو چھوڑ دیتے، بولے ان کو جو کرنے آئے کرنے دو، ہم اپنا کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہلاکو جمیعاً، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اگر وہ انہیں جا کے روکتے نہیں مت کرو، تو وہ لوگ بھی بچیں گے، نیچے والے سب کے سب بچیں گے. یہی معاملہ ہے نا کہ اگر ہم لوگ خاموش رہیں، جنہیں صحیح راستہ پتا چلا ہے وہ لوگ بھی ڈوبیں گے، ہمیں بھی ڈوبائیں گے، اور اگر بچائیں گے تو وہ بھی بچیں گے، ہم بھی بچیں گے. ایک ہی کشتی میں ہیں سب لوگ، پسند ہے نہیں پسند ہے، وہ کشتی میں سوار ہے سب لوگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اہم اچھی مثال کے ذریعے ہمیں پتا چلا. اور یہاں پہ ہمارا ایک سیکشن ختم ہوتا ہے. ریویژن کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ کمیشن، سیکنڈ پوائنٹ مرسیڈیز گاڑیاں کارز، ہاں تھرڈ بیسٹ سوشل ورک، ہاں فورتھ صدقۃ الجاریہ، نمبر 5 وارننگ. 4 پوائنٹ میں نہیں سمجھ میں آیا نا تو لاسٹ میں وارننگ بھی دی گئی ہے. ہاں وارننگ. اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے سیکنڈ سیکشن میں. 2 ہی سیکشنز ہیں. سیکنڈ سیکشن یہ ہے کہ بھائی ہم سب اب امید کرتے ہیں، سب جتنے ناظرین ہیں اپنی خاموشی سے باہر نکلنے کا انشاءاللہ ارادہ کریں گے. چپ نہیں رہیں گے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بھائی خود کے لیے تو سب لوگ بولتے ہیں، اس تعلق سے لیکچر نہیں دینا پڑتا ہے. بات یہاں یہ ہے کہ اللہ کے لیے صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے خیر خائی کے ساتھ ہم کیا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے. اب یہاں بات یہ ہے کہ چلیے یہاں تک کی بات تو ہو گئی، کیسے بات کریں، کیسے پہنچائیں. 5 پوائنٹ وہ تھے، 5 پوائنٹ یہ یاد کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. فرسٹ پوائنٹ، کیسے بات کرنا ہے؟ علم کی بنیاد پہ بات کرنا ہے. بغیر علم کے بات کریں گے تو بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. کتنا بڑا پرابلم وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. یہ ہے میرا، کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. کیا راستہ؟ سنیے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف. کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اعلی بصیرہ، بصائر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پروف کے ساتھ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بصیرہ یعنی کہ الحجہ والیقین، پروفز کے ساتھ اور یقین کے ساتھ. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو اتنا یقین، کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اتنے یقین کے ساتھ بلاتے ہیں. انا، میں، ومن اتبعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، صرف دعویٰ نہیں پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ کیسے بلاتے ہیں؟ 2 باتیں ہیں. پہلے تو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ بلاتے ہیں اللہ کی طرف. اور تیسری بات کیا ہے؟ اعلی بصیرہ، پروف کے ساتھ بلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس کچھ بھی بات نہیں چلتی ہے، پروف کے ساتھ بلاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. میں نے آیت کئی بار پڑھی ہے، آج آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، سورہ 17 آیت نمبر 36. اس چیز کے پیچھے مت چلو جو چیز کا تمہیں علم نہیں. جو علم نہیں ہے نا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے نا مت چلو اس کے پیچھے. کنفرم چیز کے پیچھے خود بھی چلو، وہی کنفرم چیز سامنے پہنچاؤ انشاءاللہ. ہاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. حدیث سنے ہے نا، یہ پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. لیکن وہ حدیث وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کے اندر آگے اور چیزیں بھی ہیں. اس کے اندر ایک حصے میں یہ بھی بات دی گئی ہے وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، جو میرے نام میں جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کوئی کہے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3461. مطلب کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹی بات کہے گا اسے کیا ملے گا؟ مقعد، جگہ بک ہو گئی، فکس ہو گئی اس کی جہنم کی آگ میں. اور کون لوگ یہ گناہ کرتے ہیں؟ ایسے لوگ گناہ یہ کرتے ہیں جو پہنچاتے ہیں کچھ نہ کچھ پہنچاتے ہیں. خود کی طرف سے پہنچایا تو کیا ملا؟ مرسیڈیز نہیں مل رہی ہے، بھول جاؤ مرسیڈیز گاڑیوں کو، جہنم کی آگ میں جگہ فکس ہو گئی ان کی. انلیس وہ توبہ کیے تو الگ بات ہے، لیکن جگہ ان کی بکنگ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ایک ہی حدیث میں یہ ایکسیلیٹر والی چیز بھی ہے اور اسی حدیث میں آگے بریک والی بات بھی ہے نا؟ دکھ رہا ہے؟ ایکسیلیٹر بھی اور بریک بھی ہے، فضیلت بھی آ رہی ہے اور ڈرانے والی بات بھی آ رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم پلان رکھنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. جب یہ حدیث آتی ہے نا پہنچا دو وغیرہ، لوگ اپنے ایریا کے مولانا کے بارے میں سوچتے ہیں، ہاں ہمارے ایریا کے مولانا نہیں پہنچا رہے ہیں. ہاں، حالانکہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جو عالم بھی ہیں وہ بھی تو انسان ہیں. ہاں، ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، پڑھائی کرتا ہے کالج میں، اس کے بعد میں انٹرنشپ کے ذریعے گزرتا ہے تو پریکٹیکلی اپلائی کرتا ہے اس نالج کو، تو اس کی میڈیکل سکلز بڑھتے ہیں، تب جا کے وہ مارکیٹ میں پریکٹس کرنے کے لائق ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ ہمیں دعوت میں سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں آپ کے سامنے ایک ماسٹر پلان رکھنا چاہتا ہوں. ماسٹر پلان کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے ایک آیت کیوں نہ ہو. کیا پلان ہے سنیے. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے رسول ہیں، کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی صحابہ اکرام تھے. ہونا کیا چاہیے؟ ہم سب کے سب جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں، آپ کو ایک آیت معلوم ہے، ایک آیت پہنچاؤ. اب شیطان کہے ارے ایک آیت سے کیا ہوتا ہے، ایک آیت سے کیا ہوتا ہے، تمہیں ایک ہی بات معلوم ہے، تم ایک بات بول کے کیا فائدہ کر لو گے؟ بولو ایک چیز بول کے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک چیز بول کے کیا فائدہ ہے؟ بڑے اسکالر بنو تب بات کرنا. ابھی تمہیں ایک آیت معلوم ہے، تم کیا بول کے فائدہ ہوگا؟ شیطان کہتا ہے تم چپ بیٹھو، اسکالرز کو بات کرنے دو، تم چپ بیٹھو، اپنے مولانا کے بارے میں سوچو. جب بھی یہ دعوت کے تعلق سے آتی ہے نا کمیشن، بولے مولانا کا بہت فائدہ ہے، تم چپ بیٹھو. کیا جواب دوں گے اس کو؟ بولے تمہارے لیے نہیں ہے وہ سب، وہ آپ کے مولانا کے لیے ہے. دیکھو آپ نے فری سیمپل کبھی ملا ہے آپ کو؟ کوئی فری سیمپل ملا ہے؟ کوئی بسکٹ، چاکلیٹ، ہاں صابن، کوئی بھی فری سیمپل ملا ہے آپ کو؟ کیوں دیتے ہیں فری سیمپل وہ لوگ؟ آدمی ایک بار تھوڑا بسکٹ کا ٹیسٹ لے لینا تو پیسہ خرچہ کر کے لے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے نا، آپ دیکھو نارمل سا پرابلم ہے، اچھے اچھے اسکالرز ہوتے ہیں، بیان دے رہے ہیں اور لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے فری سیمپل دینے والے لوگ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس ہمارے فری سیمپل دینے والے لوگ ہوں، وہ کیا کریں؟ لوگوں سے کہے بھائی مجھے ایک بات معلوم ہے، تمہیں بتانا چاہتا ہوں. بولو کیا بات ہے تمہیں معلوم پڑی ہے؟ کوئی سامنے والا سنے گا، اور وہ ایک بات اللہ کے کلام سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ ایک بات ایسی بات ہوتی ہے کہ کئی بار ایک بات سے لوگوں کے ذہن چینج ہوتے ہیں. ایک بات سے دل میں ایک اٹریکشن اس چیز کی طرف پیدا ہو جاتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے. ارے فری سیمپل سے جب ہوتا ہے تو کیا ایک آیت سے ایک حدیث سے نہیں ہوگا؟ ہاں. اور ہوتا کیا ہے نا، وہ ایک بات سے یہ ہوتا ہے کہ کئی بار لوگوں کو انٹرسٹ آ جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں آپ کو اور جاننا ہے، آپ آئیے ہمارے عالم صاحب کے پاس، آپ کو اور جاننا ہے، دیکھیے یہ ویڈیو دیکھیے. آپ کو پتا ہے ایسے ہی کسی کو فارورڈ کر کے دیکھو، کوئی ویڈیو اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے نا، آپ اگر اپنے پورے فون بک میں سب کی طرف پاس فارورڈ کر دو، اور دیکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اچھی سی بک ہو، پرنٹڈ اچھی سی ٹھیک ٹھاک کوئی بھی بک ہے، اچھی بک جا کے اپنی پورے ایریا میں بانٹ دو. معلوم ہے کتنے لوگ پڑھیں گے؟ 5%، شاید 10%. ہاں. لیکن آپ اپنی ایک بات بولو، آپ کو جو معلوم ہے، 2 آیتیں پتا ہے، 2 باتیں بولو. 5 پتا ہے، 5 بولو. 10 پتا ہے، 10 بولو. پھر بولنا اور جاننا ہے، یہ بک پڑھیے. اور جاننا ہے، پروگرام میں آئیے. اور جاننا ہے، یہ ویڈیو دیکھیے. اب دیکھو ریزلٹ کتنے بڑے آتے ہیں. وہ ایک چیز سے لوگ انٹروڈیوس ہوتے ہیں صحیح چیز کی طرف، اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور یہ ہے دعویٰ کا پلان. تو فرسٹ چیز ہے علم کی بنیاد پر. تو آپ کو ایک بات پتا ہے تو 10 مت پہنچاؤ. ایک بات پتا ہے تو 1 پہنچاؤ. ایک کو کم بھی مت سمجھو. ایک کو کم سمجھانے کی کوشش کرے گا شیطان، کہے گا ارے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہی تو چیزیں مسنگ ہے آج یہ چیز غائب ہے. کتنے سارے مدرسے کے فارغین ہوتے ہیں، مدرسے سے نکلتے ہیں اور ان کے پاس جابز نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم لوگ سب غائب ہے سین سے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ایک ایک بات پہنچا کر کے
ان علماء کو سپورٹ کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی بات پہنچانے میں، کہ صحیح بات جو پہنچانا ہے اس میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا نا، لوگوں کی شارٹیج ہوگی. اور یہی پلان ہے نمبر 1 علم کی بنیاد پر. یاد رہے گا فرسٹ پوائنٹ نالج. اچھا بغیر نالج کے نہیں بات کرنا، نہیں تو میں آپ کو ایک سین بتاتا ہوں. وہ یاد ہے نا، وہ 5 1 + 5 یاد ہے، 600 یاد ہے. سوچو ایک آدمی ہے جس کو سب غلط غلط باتیں معلوم ہے، اس کو روز کے -100 مل رہے ہیں، اور اس نے میرا لیکچر سن لیا فرسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ نہیں سنا، فرسٹ پارٹ سن لیا، بولے بہت صحیح بات، اب میں پہنچاؤں گا. اور وہ غلط غلط باتیں پہنچانے لگے. 5 لوگوں کو اس کی غلط باتیں سمجھ میں آ گئی اور انہیں بھی -100 روز کا ملنے لگا. تو اسے روز کا کتنا ملا؟ -600. اس سے اچھا کیا تھا کہ وہ چپ رہتا تو -100 ملتا. اب وہ پہنچا دیا غلط غلط باتیں تو -600 ہو گیا. تو آپ کا پورا خواب ہے نا، شیخ چلی کا خواب جو ہوتا ہے نا، کہ میں ہوں، پھر میرے پاس 5 ہو جائیں گے اور سب کے مجھے ملیں گے نیکیاں، قیامت کے دن میں جاؤں گا، خود کی نیکی بھی ہوں گی، فلاں فلاں سب کی نیکی میرے کھاتے میں آئے گی. وہ سب کے سب خواب مائنس ہو جائے گا ڈائریکٹ، اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو، احتیاط نہیں ہے تو کہاں پہ خاموش رہنا ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے. جو نہیں پتا ہے نا، کوئی اگر آپ سے کوئی بات پوچھے تو کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم ہے، معلوم کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹائم لے لو، ٹائم لینا سنت ہے. کون بتائے گا اس کی دلیل؟ نہیں معلوم ہو تو ٹائم مانگ لینا، یہ بھی سنت ہے. کون بتائے گا اس کی دلیل؟ سورہ کہف کے اندر ہے مثال، بتائیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، ہاں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم لوگ انشاءاللہ کہیں گے کیونکہ ہم نے سیکھا اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وقت مانگ لو، اور نہیں پتا ہے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انہیں نہیں معلوم ہے. کم سے کم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. ہاں، تو فرسٹ پوائنٹ یاد رہے گا، علم کی بنیاد پر. دیکھو اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو میرے بھائی. اسی لیے فرسٹ پوائنٹ یہ میں نے لیا کہ کوئی وہ آدھا لیکچر سنا ہو، کم سے کم ایک پوائنٹ سن لے گا تو وہ احتیاط بھی آئے گا. گاڑی میں ایکسیلیٹر بھی چاہیے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑی میں صرف ایکسیلیٹر ہے آج پہنچانے کا بہت جذبہ ہے، احتیاط نہیں ہے، کچھ بھی پہنچاتے ہیں. اور بعض لوگ ہیں جن کی گاڑی میں صرف بریک ہی بریک ہے. ہاں، ہماری گاڑی میں ایکسیلیٹر بھی ہونا چاہیے. اور سمجھ رہے ہیں نا آپ مثال؟ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے یہی مثال دی تھی کہیں پر، اور لیکچر کے بعد مجھے ایک پرسن نے کہا کہ گاڑی ملتی کہاں ہے. تو یہ گاڑی کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں جو دعوت پہنچانی ہے نا، اس میں ایکسیلیٹر بھی چاہیے اور بریک بھی چاہیے. فرسٹ پوائنٹ علم کی بنیاد پر. سیکنڈ پوائنٹ، فرسٹ پرائرٹی فرسٹ تھنگس فرسٹ، مطلب ترجیحات، پرائرٹیز. کیا چیز پہلے ہے، کیا چیز بعد میں ہے، کیا چیز کہاں ہے، معلوم ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئے تو ریزلٹس ہمارے بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے. جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں بہت قیمتی دینا چاہتا ہوں یہاں پہ میرے بھائی میری بہنیں. مثال کے طور پر بہت فرینکلی بات کریں گے ہم لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں پہلے نمازی تو بناؤ، نمازی بن گئے تو سب پرابلم سالو ہو جائے گا. کیا نماز فرسٹ پرائرٹی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پولیٹیکل ایکٹیویزم سب سے پہلے ہے، پالیٹکس یہ سب سے پہلے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ایجوکیشن، تعلیم، ایجوکیشن ہوئی تو صحیح. بعض لوگ بولتے ہیں نہیں، مسکنسپشن، جو ان کی غلط فہمیاں ہے، سوال اس کا جواب پہلے دو. پہلے کیا کچھ اور نہیں، پہلے جواب. مسکنسپشنز، ہاں، نان ویج ہے تو اس کو ویج ہے تو اس کو نان ویج کے بارے میں بات کرو، یہ سب ٹاپکس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے فائنینشیل امپاورمنٹ، پہلے بیت المال بناؤ، پہلے صدقہ، پہلے پیسوں کا انتظام کرو، یہ سب سے اہم چیز ہے. پیسے آ جائیں گے، تعلیم آ جائے گی، پرابلم سالو ہو جائیں گے، پولیٹیکلی اچھے ہو جائیں گے، پرابلم سالو ہو جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، امیج بلڈنگ پہلے ہے، پہلے امیج بلڈنگ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے عورتوں کا سٹیٹس ٹھیک کرو، خاص طور سے فیمیل رائٹ ورکرز جو ہوتے ہیں، بولتے پہلے عورتوں کو رائٹس دو، بعد کی چیز بعد میں. کیا پہلے ہے بھائی؟ کیا چیز پہلے ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے توحید ہے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اسی لیے سب سے پہلے توحید ہے. اب یہ سب میں پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں، میں وہ دلائل میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہت شارٹ میں مینشن کروں گا. تو صحیح جواب یہ توحید از فرسٹ پرائرٹی. ہاں، اور آپ دیکھیے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں توحید کے لیکچر میں، ابھی شارٹ میں بتا رہا ہوں. قرآن میں یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اس میں بار بار ایمان پہلے ہے، ایمان پہلے، اور عمل صالح، نیک کام کرنا، اچھے کام. باقی سب جو کام ہے نا، نماز کام ہے، باقی سب چیزیں جو کام ہے، جو بھی نیک کام ہے، وہ بعد میں ہے.
اور یہ ترتیب قرآن میں کم سے کم 50 پلیسز میں 50 آیتوں میں یہ سیم سیکوینس مینٹینڈ ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ جیسے صفا اور مروہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے صفا کہا پھر مروہ کہا، اسی لیے ہم لوگ پہلے صفا جاتے ہیں پھر مروہ جاتے ہیں. ہاں صحیح کے دوران حج اور عمرہ میں تو آپ دیکھیے کہ پہلے کیا آیا؟ آمنو آیا پھر عمل صالح آیا. تو آمنو پہلے پھر عمل صالح ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ترتیب مینٹین رکھنا ہے، یہاں اشارہ ہے. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو یہ بھی دلیل ہے. ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ، جیسے ہماری آج ٹریننگ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں صحابی کی ٹریننگ کی تھی. ان دونوں سے کہا تھا، اور یہ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کتاب التوحید میں ٹورڈز دا اینڈنگ آف صحیح بخاری. اس کے اندر آتا ہے سب سے پہلی چیز جو تم انہیں دعوت دینا کہ وہ توحید کو مان لے. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ توحید سمجھ جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. توحید سمجھ جائے نا، تب انہیں کہنا کہ اللہ تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے. فَإِذَا صَلُّوا، نماز پڑھنے لگے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيمِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ. نماز پڑھنے لگے تو انہیں کہنا اللہ نے زکات دینے کہا ہے، فرض کیا ہے، تمہارے ہی امیروں سے لیا جائے گا، تمہارے ہی غریبوں میں دے دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، سٹیپ بائی سٹیپ، فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ توحید. ان یوحد اللہ تعالی، سب سے پہلی چیز توحید ہے. سب سے پہلی چیز توحید ہے. یہ توحید وہ ماسٹر کی ہے. ماسٹر کی آ جائے نا، بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں نا بولتے ہیں نہیں فرسٹ ٹاپک یہ سب شبہات کا ڈاؤٹ دینا، سوال کا جواب دینا، مسکنسیپشنز کو کلیئر کرنا کہ سامنے والا ویج ہے اس کو بتاؤ نان ویج دیکھو، دانت دیکھو، ڈائجسٹو سسٹم دیکھو. لیکن یہ بتاؤ کہ کوئی ویج سے نان ویج بن گیا تو آپ کے لیے کوئی جہنم کی آنکھ سے وہ بچے گا اگر وہ اس راستے پر ہے تو؟ ہاں تو ہم کیا نان ویج موومنٹ لے کے جمع ہوئے، ہم سب نان ویج والے لوگ ہیں، نان ویج نہیں. ہم لوگوں کو وہ چیز نہیں، ہمیں لا الہ الا اللہ میں انٹرسٹ ہے. اور کوئی لا الہ الا اللہ قبول کیا تو 50 چیز قبول کر لے گا اس کے ساتھ ساتھ. کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کر لیا، دین اسلام کی ساری چیزیں آ جائے گی. لیکن 50 چیز قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں قبول کیا تو 50 چیزوں سے فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے اس میں؟ توحید. اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی اگر چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک کھڈے میں جانے والا ہے، روکیں گے نہیں روکیں گے؟ اب آپ دیکھتے ہو کہ اس کے کپڑے پہ تھوڑی دھول لگی ہوئی ہے، دھول مٹی لگی ہوئی ہے اور اس نے دیکھا نہیں ہے. ہاں تو آپ پہلے اسے بولے ذرا دھول جھٹکو بھائی، اور جھٹکتے جھٹکتے اندر کھڈے میں گیا. تو فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ بڑا ڈینجر فرسٹ پرائرٹی ہے، اس کے بعد چھوٹی چیزیں آتی ہیں. ہاں بڑی چیزیں فرسٹ، سب سے اہم چیز پہلے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. تو فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ توحید. اب یہاں بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ توحید انہیں سمجھ میں آتی ہے، بولتے ہیں توحید مجھے معلوم ہے لیکن سمجھانے نہیں آتی ہے. تو سمجھ میں بھی آنی چاہیے اور سمجھانے بھی آنی چاہیے. یہ کورس میں کور ہوا ہے توحید کا ٹاپک. آپ سب سے ریکویسٹ ہے اچھی طرح سے اسے اسٹڈی کرو خود کے لیے پہلے، اور پھر انشاءاللہ جنہیں بتانا ہے تو توحید ٹاپک سب سے امپورٹنٹ ہے تو یہ ٹاپک کی طرف بڑھیے انشاءاللہ. ہاں تھرڈ پوائنٹ کیا ہے معلوم ہے؟ میک اٹ ایزی. میرے بھائی ایزی بناؤ، مشکلیں نہ کرو. کئی لوگوں کو یہ پوائنٹ نہیں پتا ہے نا، وہ لوگ بہت ہارش ہوتے ہیں. دیکھو پانی پلانے کا طریقہ ہوتا ہے لیجیے پانی، اور ایک ہوتا ہے پانی لے کے منہ پہ مار دیا نا پانی میں نے. ہاں تو بہت سے لوگ بہت رف ہوتے ہیں اس میں، بولے میرے پاس صحیح بات ہے کہ نہیں ہے، حق بات ہے کہ نہیں ہے میرے پاس. تو وہ جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے قبول کرنا، بہت مشکل بنا دیتے ہیں وہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو ٹرین کیا تو یہ بات سکھائی خاص طور سے، یسروا ولا تعسروا. آسان نہیں کرو، مشکلیں نہ کرو. میک تھنگز ایزی، ڈونٹ میک دیم ڈیفیکلٹ. بشروا ولا تنفروا. خوشخبری دو لوگوں کو، اپنے سے دور مت کرو. خوشخبری دو لوگوں کو، اپنے سے دور مت کرو. تو میرے بھائی، میری پیاری بہنیں، ہم سب کے سب یہ بات کو یاد رکھیں، میک تھنگز ایزی. اور اس سے سب سے بڑا، سب سے پہلا فائدہ آپ کی خود کے گھر والوں کا ہوگا. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے نا، میک تھنگز ایزی، میک اٹ ایزی، آسان بناؤ، آسان بناؤ. اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہم نے سنے نا، اس میں ایک اور دلیل اس موضوع پر گزر چکی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ میں سے کسے کلک ہوتا ہے کہ ہاں وہ حدیث بھی اس پہ فٹ ہوتی ہے؟ یسرو، یہ جو حدیث ہے نا، یہ تو فرسٹ ایک دلیل ہے آپ کے سامنے. ایک اور دلیل ہے، کون بتائے گا کون سی دلیل ہے؟ جی دین میں ایڈیشن مت کرو، وہ آسان ہے. اوکے
انڈائریکٹلی بہت ڈائریکٹ ایک اور دلیل ہے جس میں بات آ رہی ہے, ابھی آپ کے سامنے گزری, آج ابھی تھوڑی منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے ایک دلیل اور گزری ہے. کون سی؟ پہلے توحید کی دعوت دو, مائک لیجئے, پہلے توحید کی دعوت دو, اس کے بعد نماز, اس کے بعد زکات. اس میں یہ کہاں دیا ہے کہ ایزی کرو؟ نماز ڈیفیکلٹ ہے, توحید آسان ہے. نہیں, اس میں کہاں دیا ہے کہ ایزی کرو؟ ہاں آپ جواب تک تو پہنچ گئے لیکن ایکسپلین نہیں کیا آپ نے. جی سٹیپ بائی سٹیپ بتایا. ماشاء اللہ, سٹیپ بائی سٹیپ. دیکھو کیا ہوتا ہے نا, اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے نا سامنے, اس کو سمجھاتے ہیں, بولے تم 5 وقت تمہیں نماز پڑھنی ہے, توحید تو دے رہے ہیں, تمہیں زکات دینا ہوگا, تمہیں حج کرنا ہوگا, تمہارے لباس کو دیکھو, تم بینک کا جاب کر رہے ہو, سود حرام ہے, جو بھی جاب چھوڑ دو, پوری لسٹ ایک ساتھ میں کھول دیتے ہیں. اب وہ آدمی جو آیا نیا جذبے کے ساتھ, وہ جو فرسٹ ڈے میں سب باتیں سنتا ہے نا, تو وہیں پہ وہ بولتا ہے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہوگا. شیطان بولتا ہے تم دیکھو اتنے سارے کام, اتنی پوری لسٹ. ہاں تو جب پوری لسٹ سامنے آتی ہے تو لوگوں کو بہت بھاری لگنے لگتا ہے. تو ایسے نہیں کرو بھائی, اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤ. کوئی آیا ہے اس کو آنے دو, اس کو تھوڑا سیکھنے دو, کچھ سیکھے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے گا, اور نیک بنے گا, ہو سکتا ہے آپ سے بھی آگے بڑھے گا, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاؤ اسے. یسروا ولا تعسروا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے امید کرتا ہوں. ہاں یہ ہے میک اٹ ایزی, ڈونٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ. تو کیا کہتے ہو, ہاں وہ چیز کیسے کہتے ہو, کیا کہتے ہو, یہ چیز میٹر ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ, ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل اپروچ, عقلی دلیل, اور ایک ہوتا ہے جذباتی اپروچ. جذبات معلوم ہے نا, تو دونوں میں سے کون سے طریقے سے بات کرنا چاہیے؟ کون سا صحیح ہے؟ انٹلیکچوئل صحیح ہے کہ ایموشنل صحیح ہے؟ ہاں انٹلیکچوئل. کون بولا انٹلیکچوئل؟ ہاتھ اٹھاؤ. اوکے, اور کون بولا ایموشنل؟ اور کوئی جواب؟ ایک اور آواز جواب سن رہا تھا. دونوں؟ ہاں اچھا, قرآن میں انٹلیکچوئل اپروچ ہے کہ ایموشنل اپروچ؟ انٹلیکچوئل ہے. چلیے ہم لوگ 2 آیتیں پڑھیں گے. یہ آیت پڑھیے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. انٹلیکچوئل بات ہے نا, سوچنے والی بات ہے. لیکن یہ پڑھیے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے؟ یہ کیا لگ رہی ہے؟ ایموشنل لگ رہی ہے نا. تو صحیح جواب کیا ہے؟ انٹلیکچوئل بھی اور ایموشنل بھی. کوئی ہوتا ہے بہت انٹلیکچوئل شخص ہے, اس کو تھوڑے انٹلیکچوئل دلائل زیادہ دو. کوئی تھوڑا جذباتی شخص دکھ رہا ہے, اسے جذباتی باتیں بتاؤ انشاءاللہ. ہاں, اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار گاڑی اوپر لے آنا ہے, آپ میں سے کسی ڈرائیونگ آتی, کون بتائے گا کہ گاڑی اگر ایسے اوپر چڑھانا ہے تو کیسے چڑھائے؟ فرسٹ گیئر میں ڈال کر. ہاں اچھا, کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے اور آسانی سے چڑھ جائے گاڑی اوپر؟ کیونکہ اپ ہل ٹاسک ہوتا ہے نا. میں دعوت کی بات کر رہا ہوں, پھر سے گاڑی آ رہی ہے یہاں پہ. دیکھو یہ گاڑی کو تیز سپیڈ میں دوڑاؤ, تیز سپیڈ میں دوڑا کر کے پھر اوپر چڑھاؤ, تو آسانی سے چڑھے گی کہ نہیں؟ یس اور نو؟ دعوت میں بھی اپلائی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, قل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے, کامن ہے. تو اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم نہیں عبادت کریں سوائے اللہ کی. تو کامن چیز سے سٹارٹ کرو, کامن باتیں کرو پہلے. مطلب سامنے والا اگر آپ کے ساتھ کامن باتیں, اور اس کے لیے ہم آسان بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بھائی ہیں, ہم اس سے بھلا چاہتے ہیں, ہم اس سے اچھی چیز بتانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ہوتا ہے نا, انسان کوئی ایپ نہیں, آپ نے دیکھا ہے اینڈرائڈ میں اور آئی فون میں بھی آج کل ایپ کتنی فاسٹ سپیڈ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, اور نکالنا ہے نا ایپ کتنا فاسٹ نکل جاتے ہیں. انسان ہے ہم لوگ, یہ کوئی ایپ نہیں انسٹال کر رہے ہو کہ دھڑاک کر کے انسٹال ہو جائے گا اور سب چیز فوراً سمجھ میں آ جائے گی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جذبات ہوتے ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں, تقاضے ہوتے ہیں, سچویشنز ہوتی ہے. بھائی ایزی بناؤ. ایزی بنانے کے لیے کیا کرو, تھوڑا گاڑی کو پازیٹیو کامن چیز سے دوڑاؤ. ڈائریکٹ اپ ہل سے مت سٹارٹ کرو, تھوڑا کامن سے شروع کرو, تھوڑا سپیڈ لو. اگر سامنے والے نے آپ کو 10 بار یس بول دیا, بولے ہاں 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 10 بار یس بول دیا, پھر 11ویں چیز جو شاید وہ نہ بولا ہوتا لیکن اس کے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا, وہ ابھی اسے یس بولنے کی عادت ہو گئی, تو ابھی وہ 11ویں چیز میں بھی شاید یس بول دے گا. ہاں اوکے.
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. اور ایک بات یہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی. یہ آیت پڑھی ہے, 2 آیتیں, سورہ طٰہٰ سورہ 20 آیت نمبر 43-44. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, انہ طغیٰ, یقیناً اتر آیا وہ, فقولا لہ قولا لینا, لیکن اس سے نرم بات کرنا. کیسے بات کرنا فرعون سے؟ لینا, نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی, ہو سکتا ہے فرعون نصیحت حاصل کرے گا, ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا. یخشی یعنی اللہ کا ڈر فرعون میں آ جائے گا, ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کو پتا تھا نا کہ فرعون نہیں سمجھنے والا ہے, پتا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اسے سمجھاؤ لیکن سمجھے گا نہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ ایسا کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کرے گا, ڈرنے لگے گا, ایسا کیوں کہا؟ ہاں, تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام میں امید رہے. ہمیں بھی امید سے بات کرنا چاہیے. کیسے بات کرنا چاہیے؟ لینا, نرم بات کرو بھائی, ڈیفیکلٹ مت بناؤ سامنے والے کے لیے. آپ صحیح بات بول رہے ہو لیکن طریقہ, پیار بھی, انداز بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سب سے بیسٹ اخلاق کے تھے, سب سے بیسٹ طریقہ. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں 3 پوائنٹ ہو گئے. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ کس کی بنیاد پر؟ نالج. ہاں. نمبر 2 فرسٹ پرائیورٹی, فرسٹ وہ ہے عقیدہ, توحید سب سے پہلے, آمنو پہلے. ہاں. نمبر 3 تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ میک اٹ ایزی, آسان بناؤ. فورتھ پوائنٹ, اچھا میک اٹ ایزی کے اندر ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا, اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو کئی لوگ کرتے ہیں دعوت میں, بہت بڑی مسٹیک ہے. یہ حدیث ہے ترمذی کے اندر صحیح سند سے, ما ضل قوم بعد ہدی كانوا علیہ الا اتوا الجدل, لوگ ہدایت پہ آنے کے بعد اس وجہ سے گمراہ ہوئے کیونکہ ان میں حجت بازی آ گئی. ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ حجت بازی کی وجہ سے. تو حجت بازی اچھی چیز نہیں ہے. سامنے والا حجت بازی پہ اتر رہا ہے نا, تو اسے ٹھنڈا کرو, بولے نہیں ایسے نہیں, حجت بازی سے دور رکھو. وہ حجت بازی سے دور ہوا تو اس کے سمجھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. یاد رکھو آرگیومنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آرگیو ہی نہیں کیا جائے, بات رکھو, پیار سے رکھو. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے, والموعظۃ الحسنہ, بہترین نصیحت سے, وجادلہم باللتی ہی احسن, ان کے ساتھ آرگیو کرو بہترین طریقے سے. تو یہ آرگیو جو ہے 3rd نمبر پر ہے, 1st نمبر پہ نہیں ہے. ہاں. یہاں کیا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے نہیں حجت کرنا بہت اچھی چیز, بولے حجت کرو میرے ساتھ, میں ثابت کروں گا. حجت کرنے پہ اتارتے ہیں سامنے والے کو. اب سامنے والا سمجھ بھی سکتا ہے تو نہیں سمجھ پائے گا پھر, کیونکہ ایک بار دماغ بند کر لیا کسی نے, تو پھر کہاں سے کیا ہوگا, گلاس الٹا پڑا ہے, ابھی کتنا بھی پانی بھر رہے اس میں بھرے گا ہی نہیں. ہاں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ سامنے اوپن رکھنا. تو یہ بات یاد رکھیں گے, یہ یسرو کا حصہ ہی ہے. دس از پارٹ آف میکنگ تھنگز ایزی, آسان بنانے کا حصہ ہی ہے. یہ ہو گئے 3 پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے توحید کی دعوت دی, ایمان کی دعوت دی, آپ نے اچھے طریقے سے سمجھایا, لیکن یہ چوتھا پوائنٹ بھی کرنا ہے, وہ ہے خوشخبری بھی دو اور ڈراؤ بھی. کیونکہ کیا ہوتا ہے, کئی بار لوگوں کو بات تو سمجھ میں آتی ہے پھر بھی نہیں قبول کرتے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 56, کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. خوشخبری بھی دینا ہوتا ہے اور ڈرانا بھی ہوتا ہے. خوشخبری کیا چیز کی؟ جنت کی. جنت کیسی ہے بتاؤ. ہاں, جنت کیسی بتاؤ میرے بھائیوں, آپ کو بتانے آنا چاہیے جنت کسے بولتے ہیں. ریئل خوشی ہے, ریئل خوشی, ہمیشہ کی خوشی, خالدین فیہا ابدا. وہاں جو دل چاہے گا سب کچھ ملے گا, اللہ کی طرف سے اور بھی ملے گا. اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے, اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کا دیدار. یہ جنت کیا ہے, اس چیز کا ذکر کرو. اور یہ بتاؤ کہ صرف آخرت نہیں, دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا. دنیا میں بھی حیات طیبہ کا ذکر ہے, مطلب اچھی زندگی ملے گی. کون سی زندگی؟ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں نا, حیات طیبہ, کہ ایک انسان اچھی طرح سے جیے, سکون کے ساتھ جیے, خوشی کے ساتھ جیے. وہ خوشی کا وعدہ ہے اگر آمنو عاملوا الصالحات, ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جئیں گے تو یہ حیات طیبہ ملے گی, دل کا سکون ملے گا. ہاں, تو یہ وعدہ کریے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی تھکا آ رہا گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اتنا تھک گیا ہوں, ابھی مجھے کچھ بھی کام کرنے مت بولنا, میں ذرا اٹھنے والا نہیں ہوں. پھر اگر کوئی کہے کہ خبر ملی ہے کہ پچھواڑے میں ایک خزانہ دفن ہے, اب کیا ہوگا؟ نہیں, میرے پاس طاقت نہیں ہے, کہے گا. اب اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقت آئے گی کہ رات بھر بھی کام کرنا پڑا نا خزانہ نکالنے کے لیے, تو وہ کرے گا, اس کے اندر طاقت ہوگی اور وہ کرے گا. کیوں؟ خوشخبری. اور اسی طرح ڈرانا بھی ضروری ہے.
دیکھو ڈرانے میں کیا چیز سے ڈرائیں گے؟ جہنم کی آنکھ سے. ہاں کہ بھئی تم کس کے خلاف جا رہے ہو؟ تمہارا مالک، اس کے خلاف جاؤں گے؟ کہاں جاؤں گے بچ کر؟ دیکھو پچھلی قوموں کو کیسے کتنی ساری قومیں برباد ہو گئی، ان پہ دنیا میں ہی سزا آ گئی. ایک مثال ہے، یہ دنیا کے اندر بھی سزا آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد تو جانا ہی اس کے پاس. جس نے پہلی بار بنایا اسی کے سامنے واپس کھڑے ہونا ہے، اور حساب نہیں ہونے والا ہے. کیا ریکمپنسیشن نہیں ملنے والا ہے؟ کیا انسان کو بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اچھوں کو اچھے کا انعام نہیں ملے گا؟ بروں کو برائی کی سزا نہیں ملے گی؟ تو وارننگ دو، ڈراؤ، اور ڈرانا بھی ضروری ہے. ایک مثال دیتا ہوں کہ آدمی تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، کہتا ہے اتنا تھک گیا ہوں کہ ذرا بھی طاقت نہیں ہے، اٹھوں گا بھی نہیں. پھر کوئی کہے سانپ 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 آ گیا روم میں، اب کیا ہوگا؟ اب اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ بولے نہیں میرے پاس طاقت نہیں ہے. ہاں اب اٹھے گا، اور جمپ کر کے اٹھے گا، اور بہت تیزی سے دوڑے گا. کیوں؟ ڈرانے کی بھی ضرورت ہے، خوشخبری بھی چاہیے اور ڈرانا بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے آپ کو بہت سے لوگوں کا یہی پرابلم ہے. دنیا جو رنگینیاں ہے نا، یہ اٹریکشنز ہیں، لذتیں ہیں، خواہشیں ہیں، چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہاں بس اسی میں مگن رہوں. اب اس کو صحیح بات دکھ رہی ہے، لیکن بس چاہتے ہیں نا میں بس انجوائے کروں اپنے آپ کو زندگی میں، تھوڑے دنوں کے لیے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے، اور اینی ٹائم موت آ جائے گی، اینی ٹائم. اور موت آئے گی، مرے گا، اور تب پچھتاوا ہوگا اسے. انسان کا یہی پرابلم ہے. تو اب ایسے انسانوں سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوئی موبائل میں ایپ تھوڑی ڈالنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں. ہاں تو اب ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ ان کو وارننگ بھی دینے کی ضرورت ہے اور خوشخبری بھی دینے کی ضرورت ہے. صرف بتانا کافی نہیں ہے. بہت لوگ بولتے ہیں میں نے بتایا. ہاں اس کو آپ بتائیں نا، ساتھ میں اسے خوشخبری بھی دو اور وارننگ بھی دو. ایک اور چیز دو، دعوت. 4 ہو گئے پوائنٹس. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نالج. نمبر 2، فرسٹ پرائیورٹی فرسٹ. ہاں سب سے فرسٹ تھنگس فرسٹ. تھرڈ تھنگ، تیسری چیز آسان بناؤ. فورتھ چیز خوشخبری بھی دو اور ڈراؤ بھی، گڈ نیوز بھی دو اور وارننگ بھی دو. اور ففتھ پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، جیسے میں آپ کو اخلاق کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے کہ تم پہ تکلیف آئے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم پہ تکلیف آئے، یہ چیز کے لیے نبی ہمارے فکر مند تھے. مطلب کیسا ہے نا کہ فیل کرو یہ چیز کہ بھئی یہ شخص جو میرے سامنے ہے، اگر آج یہ نہیں سمجھتا ہے، اگر یہ زندگی سمجھے بغیر یہ چلا گیا صحیح بات، تو اس کا کیا ہوگا. مطلب فیل کر کے بات کرنا ہے. یہ چیز الفاظ نہیں، الفاظ کے بغیر بھی پہنچتی ہے یہ. ہاں اسی طرح جلد بازی مت کرو. کیا ہے، فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے آج کل. آپ نے دیکھا ہے مائکرو ویو میں کتنے سیکنڈ میں کھانا گرم ہوتا ہے. ہاں بہت فاسٹ ہوتا ہے. اب وہ زمانے کے رہنے والے لوگ ہیں نا، ہر چیز فاسٹ چاہیے ان کو، ہر چیز فاسٹ. تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے، بہت لوگ امپیشنٹ ہوتے ہیں. بولے میں نے اس کو بتایا نہیں سمجھا، میں نے اسے بتایا نہیں سمجھا. اچھا ہم میں سے کوئی ہے جس کو زندگی میں کئی سالوں بعد سمجھ میں آیا؟ آپ اگر دیکھو گے نا کہانی، کوئی ہے ایسا یہاں پہ آپ سب میں سے؟ بولے مجھے بہت ٹائم کے بعد سمجھ میں آیا. ایسا کوئی ہے؟ سب نوجوان، سب کو ریڈی میڈ ملا ہے. اوکے مین کیا ہے نا، اگر آپ دیکھو گے نا بہت سے لوگ ہیں بولتے ہیں ہم لوگوں کو 10 سال بعد سمجھ میں آیا، کسی کو 20 سال بعد. اور ابھی میں 4 دن پہلے میں دلی میں تھا، اور وہاں پہ میں نے کہیں پہ دعوت تھی، اور مجھے ایک ایسے پرسن کی کہانی پتا چلی جن کو صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ اپنی زندگی میں 55 ایئرس کی ایج میں سمجھ میں آیا. ہاں وہ لے کے 40 ایئرس تک میں جو کر رہا تھا وہ چھوڑ کر میں نے اپنا راستہ چینج کیا. 40 ایئرس بعد مجھے سمجھ میں آیا صحیح راستہ. اب کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہے لیکن سامنے والے کو ٹائم نہیں دیتا ہے. میں اس کو سمجھایا، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ارے ٹائم تو دو اس کو، تھوڑا ٹائم دو، تھوڑا پیشنس رکھو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرو جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا. ہاں وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے تعلق سے جلدی مت کرو. جلدی مت کرو. کس چیز کی جلدی؟ ہدایت کی جلدی بھی مت کرو، سزا کی جلدی بھی مت کرو کہ بھائی سزا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ اس کو سزا دے دے، اپنی بھی بات نہیں سن رہا ہے. ہاں تو سزا کی بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے اور ہدایت کی بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ٹائم دینا چاہیے. اور کئی بار کیا ہوتا ہے نا، جب آدمی جلد بازی پہ اترتا ہے نا تو بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، اور پھر وہ اس کا پورا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے، بات کرنے میں جو مقصد ہی چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے بہت اہم بات ہے کہ ہدایت کا کام ہمارا نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے. ایک اور چیز، کوئی برا اگر کرے آپ کے ساتھ تو پھر جواب دینا. کیا جواب دیں گے؟ ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. اللہ نے کہا اس آیت میں آگے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست. دشمن بن جائیں گے قریبی دوست. لیکن کیا کرنا ہوگا؟ بری چیز کا جواب دینا ہوگا
اچھا کر کے, کہ سامنے والا کچھ برا کہہ رہے ہیں, آپ معاف کرو اسے اللہ کے لیے, اللہ آپ کو معاف کرے گا, آپ کو نیکیاں ملے گی, پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں جمع ہو رہی ہے, تو معاف کرو, درگزر کرو. یاد رکھو یہ بات. ہاں اچھا, یہ بات یاد رکھیے کہ سامنے والا اگر کوئی جہالت کی بات بولے نا تو آپ کے اخلاق کا ایک حصہ ہے, بہت اہم بات. ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا. دیکھیے یہ میں آپ کے سامنے قرآن کی 6 آیتیں پڑھ رہا ہوں, اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, دیکھتے ہیں آپ میں سے کون وہ پوائنٹ کیچ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے, قال فرعون وما رب العالمین, فرعون نے کہا یہ رب العالمین کون ہے؟ کیوں؟ فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. تو فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, آسمانوں کا رب, زمین کا رب, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, ہر چیز کا رب, تم اگر یقین لے آؤ. تو فرعون نے کہا قال لمن حولہ الا تستمعون, آس پاس والوں سے کہا سن رہے ہو, الا تستمعون, سن رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اور فرعون نے کیا کہا؟ جہالت والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اوکے, سنیے آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, سنیے, اور کیا حکمت تھی, کیا پوائنٹ تھا, دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین, تمہارا رب تمہارے باپ دادا کا رب. فرعون نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ جو رسول بھیجا گیا ہے نا تمہارے پاس, لمجنون, یقیناً پاگل ہے, یہ رسول تو شورلی پاگل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, سنیے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, مشرق کا رب, مغرب کا رب, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, ہر چیز کا رب, اگر تم عقل استعمال کرو, تم تھوڑا سوچو. موسیٰ علیہ السلام کیا پوائنٹ بتا رہے ہیں, کون جواب دے گا؟ کیا پوائنٹ ہے؟ توحید بتا رہے ہیں, یس, ربوبیہ, اسی پہ فوکسڈ ہے. ہاں, اور جو دونوں سوال ہے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ فرعون نے جو کہا سن رہے ہو یہ تو پاگل ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا نہیں میں پاگل کہاں ہوں وغیرہ, ایسا کیا جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے؟ جواب کیا ہے؟ سب کا رب ایک ہی ہے. اور بولیے کیا جواب ہے؟ صحیح جواب کون کیچ کرے گا؟ سب اسی نے خلق کیا. اوکے, آپ نے کوشش کی, ماشاءاللہ. جی میں بول رہا ہوں یہ جو 2 غلط سوال ہے نا فرعون کے, کیا سن رہے ہو, یہ پاگل ہے, اس کا کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ سوچنے کے لیے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. اوکے, اور بولیے. میک اٹ ایزی والا پوائنٹ. میک اٹ ایزی, اوکے, آپ بولیے. گڈ کیریکٹر میں کون سا کیریکٹر کی کوالٹی دکھ رہی ہے؟ اگر یہ پوائنٹ آپ دیکھ لینا تو آپ کو زندگی بھر کے لیے ٹریننگ لے کے آئیے, سوچنے کا موقع, سوچنے کا موقع. دماغ. چلے میں بتاتا ہوں, سنو. یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو 3 جواب دیے نا, یہ فرسٹ کوشچن کا ہی جواب ہے. وما رب العالمین جو سوال ہے نا, موسیٰ علیہ السلام وہی سوال کا جواب دے رہے ہیں, اور باقی دونوں کو انہوں نے اگنور کیا ہے, نظر انداز کیا ہے, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا باقی دونوں کا. دیکھو یہ فرسٹ کوشچن ہے وما رب العالمین, اس کا 3 طریقے سے جواب دیا, کیونکہ فرعون یہاں مصر میں اس کی حکومت تھی, کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں کا رب ہے, وہ زمین کا رب ہے, ان دونوں کے درمیان ورٹیکل. پھر کہا تمہارا رب ہے تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے, فرعون تو وہ زمانے میں تھا نا, کہا تمہارا تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے. پھر ہاریزونٹل کہا مشرق کا رب ہے, مغرب کا رب ہے, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو تینوں آنسرز ہیں نا, پوائنٹس ہے, وہ فرسٹ سوال کا ہی جواب ہے, اور باقی دونوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگنور کیا. یاد رہے گا آپ کو یہ پوائنٹ, کوئی بیوقوفی کی بات کرے اس کو کیا کرنا؟ اگنور کرنا. مین کام کی بات بولتے رہو, بیوقوفی باتوں کو اگنور دو کرو. مثال کے طور پہ اگر آپ راستے میں چل رہے ہو, کوئی اوپر پیچھے سے ہنس رہا ہے, آپ پلٹ پلٹ کے دیکھو تو سامنے والا اور انکریج ہوتا ہے, اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھو, ایسا لگے گا کوئی پاگل آدمی ہنس رہا ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف میں سورہ 7 آیت نمبر 199 کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اچھی بات ہے جو بات پہنچا دو جیسا حکم دیا گیا ہے, اور جاہلوں سے اعراض کرو, جہالت سے دور رہو, یہی طریقہ ہے. اوکے انشاءاللہ. سامنے والا جہاں آپ کو لگا اینٹینا ایک ہونا چاہیے, جہالت اینٹینا, بولے جہالت ہے, دیکھو یہ بات رول بناؤ ہر چیز میں, زندگی میں بھی. آپ کے سامنے کوئی بھی جہالت کی بات کرے اس کو جواب مت دو, جواب دینا ہی رانگ بات ہے, اس کو اگنور کرو. اوکے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی, جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں تھوڑی بھی تکبر ہے. تکبر مت رکھنا, اخلاق میں سے ہے. ایک اور چیز یاد رکھنا, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. انکا لا تہدی من احببت, اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان سے جن سے آپ محبت کرتے ہو, جن سے آپ محبت کرتے ہو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. وہو عالم بالمہتدین, اللہ جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینا ہے. تو یہ سارے پوائنٹس یاد رہیں گے انشاءاللہ. یہ پارٹ آف گڈ کیریکٹر ہے. صبر رکھو, ہدایت اللہ دیتا ہے, اطمینان رکھو.
جب یہ یقین ہوتا ہے نا بہت سکون آ جاتا ہے. میرا کام ہدایت دینا ہے ہی نہیں, اللہ ہدایت دے گا, اور کسے ہدایت دے گا؟ جو ہدایت کے لائق ہے اسے ہدایت دے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جب یہ آدمی چیز بھول جاتا ہے نا تو بہت ہی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں لوگ. ایکسائٹڈ نہیں ہونا کیوں؟ میرا کام ہدایت دینا ہے ہی نہیں, ہمیں تو صرف بات کرنا ہے. جتنی ٹریننگ لے رہے ہو نا میرے بھائی میری بہنیں, صرف بات کرنا ہے بس, ہدایت نہیں دینا ہے. دل کو پکڑ کے تھوڑی ہلا سکتے ہیں ہم لوگ. ہاں, تو یہ سب چیزیں بہت انپورٹنٹ ہے. اخلاق, آپ نے سب 4 پوائنٹس اچھا کیے نا, 5ویں پوائنٹ میں گڑبڑ کیے نا, آپ کے ریڈ کیملز ہیں نا, ریڈ کیملز مرسیڈیز, وہ سب بھول جاؤ, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. گڈ اخلاق, پیشنس, اور اخلاق کا ایک اور حصہ ہے دعا بھی کرو ان کے لیے. اللہ سے دعا کرو ان کے لیے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. کیوں؟ اسے ہدایت مل گئی تو کمیشن آپ کو ملنے والا ہے. ہاں دیکھو اسلام میں 2 اجر ہے. ایک بات کرتے ہیں تو اجر مل جاتا ہے, اور ایک اجر تب ملتا ہے جب سامنے والا سمجھتا ہے تو اور اجر ملتا ہے. ہاں, ہمیں دونوں اجر چاہیے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں کنکلوژن, ایک بزنس آفر دینا چاہتا ہوں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے بچائے گی. ایک تجارت, بزنس. کیا تجارت ہے؟ دیکھو تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور ریٹرنز ہوتے ہیں. لگانا کیا پڑے گا, ملے گا کیا؟ 4 چیزیں انویسٹمنٹ, 4 چیزیں ریٹرن. پڑھیے, آپ سب کے سامنے یہ پروپوزل ہے, بزنس پروپوزل, اور اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کی کلاس. تؤمنون باللہ, تم اللہ پہ ایمان لے آؤ. فرسٹ پوائنٹ انویسٹمنٹ, اللہ پہ ایمان لے آؤ. ورسولہ, اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو اپنے مال کے ساتھ, اپنا مال لگاؤ اس اللہ کے راستے میں. اور صرف مال نہیں, وانفسکم, اپنے آپ کو بھی لگاؤ, اپنے سیلف پرسن کو بھی لگاؤ, ٹائم نکالو, اپنی کوشش, اپنی جان, اپنی زندگی تمہاری اللہ کے لیے. ہاں, اور کیا کرنا ہے؟ امن پھیلانا ہے, صحیح راستہ اسلام کا, رحمت للعالمین کا راستہ پھیلانا ہے. 4 چیزیں انویسٹمنٹ. اللہ نے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا, کاش تمہیں پتا ہوتا. تمہارے لیے اچھا ہوگا, کاش کہ تمہیں پتا ہوتا. اب ریٹرنز کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. فرسٹ تھنگ کیا ہے؟ ہم سب خطا کار ہیں نا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تم اگر یہ 4 انویسٹمنٹ لگاؤ گے نا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور مساکن, گھر, بہترین گھر, بیسٹ ہاؤسز, فی جنات عدن, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں. ایسا نہیں 11 مہینے لیز ختم باہر. ہاں, فی جنات عدن, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی, چھوٹی چیز نہیں, بگ کامیابی ہے یہ. بہت خرا, ایک اور چیز, تحبون, جس سے تم لوگ محبت کرتے ہو, تم لوگ جس کو پسند کرتے ہو. ایک اور چیز اللہ نے کہا 4 نمبر پہ, نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد اور قریبی فتح. اللہ تعالیٰ تمہیں قریبی فتح دے گا. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کہا وبشر المؤمنین, خوشخبری دے دو یہ مومنوں کو. تو 4 چیزیں ہیں انویسٹمنٹ, 4 چیزیں ہیں ریٹرنز. دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے. بزنس کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ساتھ. ہاں, اپنے آپ کو, اپنی زبانوں کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کریے, بات کریے. یہ ہمارے بہت سارے پرابلمس کا بھی سلوشن ہے. یہ دنیا اور آخرت کے خیر کا بھی ذریعہ ہے, ہمارے خود کی ہدایت اور ہمارے خود کے فائدے کی بھی چیز ہے. الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. یقیناً اللہ کو آپ کی میری کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موقع دے دے. اللہ تعالی ہمیں موقع دے دے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تعاون دیا. آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر.